ڈالے کی بات ہو رہی ہے, گرینڈ ڈالے کی بات ہو رہی ہے, اب ان کی شرائط کیا ہوں گی, تفصیل سے بات کرتے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب نے سب سے پہلے اس حوالے سے لبکشائی کی ہے, ایک ٹیلی ویژن انٹرویو کے دوران سنیے. اگر عمران خان صاحب یہ کہیں کہ پہلے یہ کریں, اس کے بعد پھر یہ کریں, اس کے بعد پھر یہ کریں, تو پھر میں یہ کروں گا, ایسے تو نہیں ہو سکتا. مذاکرات جب بھی ہوتے ہیں غیر مشروط ہوتے ہیں, وہاں پہ بیٹھ کے پھر ہر مسئلے پہ بات ہو سکتی ہے. اچھا, رانا ثناءاللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں اب اگلی, کہ اب ظاہر ہے سیاسی جماعتوں کو ہی آپس میں مل بیٹھنا ہے, کیا فرما رہے ہیں سنیے گا. اگر تو پولیٹیکل ڈائلاگ ہے تو اس میں تو سیاسی جماعتیں ہی ہوں گی, اور سیکنڈ سٹیج کے اوپر جو ہے وہ ادارے ہو سکتے ہیں. سب کے سر جوڑ کے بیٹھنے کو اگر آپ گریٹر ڈائلاگ نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے, جو کہ ضرورت ہے اس وقت کی, تو اس میں تو پھر ادارے شامل ہونے چاہیے, اور شامل ہوں گے تو پھر تبھی بات بنے گی. ادارے شامل ہونے چاہیے اور ہونے چاہیے تبھی بات بنے گی. اس کے بعد پھر رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اپنے آپ کی طرف سے نہیں کر رہا, قائد کی مجھے اس کے اوپر پوری حمایت شامل ہے. میں اپنی جماعت اور اپنے لیڈر کی ایما کے اوپر بات کر رہا ہوں. ملک اس وقت جس صورتحال میں گھرا پڑا ہے, اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم سب سر جوڑ کے بیٹھیں. حسن ایوب, آپ نے پچھلے دنوں جب بات ہو رہی ہے آپ نے کہا جی کوئی نہیں ہے, میں بس اپنی طرف سے یہ باتیں کرتے رہتے ہیں, کوئی نہ ان میں انٹرسٹڈ ہے بات کرنے کے لیے اور نہ ہی وہ کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی طرف سے. اب یہ بات کر رہے ہیں کہ قائد کی طرف سے, تاحیات قائد ہمارے, ویسے آج استعفیٰ دے دیا ہے شہباز شریف صاحب نے صدارت سے, شاید اگلے ہفتے ان کو صدارت مل جائے, تو قائد کی طرف سے واقعی گرین سگنل ہے. پارٹی کے اندر سے کیا خبر ہے نون لیگ کی طرف سے کہ وہ یہ رہائی کر دیں, ضمانت پہ آ جائیں, یہ وہ پتہ نہیں سارٹ ہمارا وہ نہیں ابھی سیاست کر رہے ہیں. کون نون لیگ والے؟ رانا صاحب سیاست کر رہے ہیں. رانا صاحب جو ہیں اگر انہوں نے واقعی اتنے سنجیدہ ہیں مذاکرات کے لیے, تو پھر یہ جو ٹیلی ویژن ٹاک شوز کی جگہ پریس کانفرنس کریں نا. ایبسولوٹلی رائٹ. اور پریس کانفرنس میں اپنی پارٹی کا موقف دیں. پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں, عہدہ بھی ان کے پاس ہے, اب تو منسٹر بھی ہیں, اب تو ہاں سیاسی مشیر بھی ہیں پرائم منسٹر کے, یہ کر سکتے ہیں. دیکھیں وہ بات اس طرح کرتے ہیں تو غلط کوٹ کر رہے ہیں. آپ سنیں, وہ کہتے ہیں جی کہ غیر مشروط جو ہے وہ ہو کر وہ آئیں, تو پی ٹی آئی نے تو غیر مشروط آنا نہیں ہے, پی ٹی آئی نے تو شرائط رکھ کر آنا نا. تو جب پی ٹی آئی کی پہلی شرط کیا ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو مذاکرات کرنے ہی نہیں ہے مسلم لیگ نواز کے ساتھ. ہم آپ کو سناتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو مذاکرات کرنے ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی ایک سانس میں کہتی ہے کہ جی ہم نے اگر مذاکرات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی کریں گے, اور دوسرے سانس میں کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے. یعنی ان کو خود نہیں پتا تحریک انصاف والوں کو کہ کرنا کیا ہے. جب ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ سیاست میں ان کا نہیں کردار ہونا چاہیے, تو پھر ان کو مذاکرات کے لیے کیوں دعوت دیتے ہیں بھائی. آپ نے بیٹھنا ہے تو سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. اپنے کول اور فیلڈ میں تضاد, اتنا بڑا تضاد ہے ان کا کہ جس کا کوئی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اور پھر کہتی ہے جی کہ ہم جمہوریت کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں. یہ جمہوریت کے لیے سٹرگل نہیں ہے معذرت کے ساتھ, یہ اقتدار کی سیڑھی کے اوپر چڑھنے کے لیے وہی اسٹیبلشمنٹ کی جو سیڑھی کے اوپر جو ہے وہ پاور رکھنا چاہ رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اقتدار کی طرف راستہ مل جائے. لیکن وہ اس کے لیے اگر اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے بات کرنی ہے تو وہ اس سے بات کرنے کے لیے وہ ہوگی وایا گورنمنٹ, اور اس سے پہلے 9 مئی کے اوپر ان کو معافی مانگنی ہوگی, جو کہ دو ٹوک الفاظ. اچھا چوہدری صاحب, آپ کے آنے سے پہلے لیکن وہ جو سی ڈی بات کر رہے ہیں ناظرین, جو میری اس کے اوپر آیا وہ سی ڈی اے کی جو ہے پہلی سی ڈی, نقوی صاحب کا بھی موقع میں لے رہا ہوں. میں چوہدری صاحب فکر نہ کریں, حیدر نقوی صاحب کے بغیر ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں, میں ادھر ہی جاؤں گا پہلے میں یہ ناظرین. لیکن وہ سی ڈی کی وہ جو سی ڈی ہے نا, جو پوڑی ہے, وہ سارے اسٹیپس جڑے نا اس ٹائم آکوپائڈ نے, لہٰذا وہاں پہ کسی کو جگہ پاؤں رکھنے کے لیے موجود نہیں ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ناظرین یہ جو شرائط کی بات کر رہے ہیں, چوہدری صاحب میں آپ کے اوپر آنے سے پہلے میں ذرا شرائط سنا لوں. رؤف حسن صاحب انفارمیشن سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کے, وہ کیا فرما رہے ہیں. نواز شریف صاحب کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے, شہباز شریف کے ساتھ کچھ نہیں ہے, رانا ثناءاللہ صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے. بات ہوگی انہی سے ہوگی جن کے ساتھ ہونی چاہیے, جن کے پاس طاقت ہے, جو طاقت کا منبع ہے. یہ لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے, میں کہتا ہوں یہ تو ڈمیز ہیں. اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے, وہ آج مل کے آئے بانی پی ٹی آئی سے, وہ کیا فرما رہے ہیں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے, ڈیل نہیں ہونی چاہیے. سنیے. خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ مذاکرات کے سلسلے میں آج بھی وہی پیغام ہے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں ڈائلاگ ہونے چاہیے, لیکن ڈائلاگ میں کر رہا ہوں, میں ڈیل نہیں کر رہا. اور جب ہم ڈائلاگ کر رہے ہیں تو پاکستان کے لیے ہی کر رہے ہیں, نہیں ذاتی مفادات اور اناروں کے لیے کر رہے ہیں. جی نقوی صاحب, آپ کو ٹائم دے دیا چودھری غلام حسین صاحب نے. شکریہ. اس کو براڈ اسپیکٹرم پہ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے.
کہ ہم تجزیہ کار ہیں. جب ہم حکومت کے حق میں بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہم حکومت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جب ہم حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں تو حکومت کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے مخالفین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب ہم تجزیہ دیں تو کیا دیں؟ لوگ بولتے ہیں سچ بولیں تو کیا پریشان نہ ہوا کریں, یہ میڈیا کے اوپر بات ہوتی رہتی ہے, پبلک فگر ہے تو پھر بات لوگ کر دیتے ہیں. ڈونٹ وری. دوسری جو میں بات کر رہا ہوں, دوسری جو میں اپنے اسٹیبلشمنٹ کے دوستوں سے بات کرنا چاہتا ہوں, ان کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, بڑی ضروری ہے. آپ پاپولرٹی کے اس کانٹیسٹ میں نہیں آئیں, کیونکہ طاقتور کبھی بھی پاپولر نہیں ہو سکتا. دنیا میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ طاقتور جو ہے وہ پاپولر ہو. امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے, لیکن امریکہ بالکل بھی پاپولر نہیں. آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں, امریکہ کو برا بلا کہنے والے لاکھوں لوگ مل جائیں گے. میں نیلسن منڈیلا کی مثال دیتا ہوں. نیلسن منڈیلا جب تک جیل میں تھا ایک بہت بڑا ہیرو تھا. جب وہ اقتدار میں آیا تو لوگوں نے اس کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی. عمران خان صاحب جب تک اپوزیشن میں رہتے ہیں پاپولر رہتے ہیں, حکومت میں جب آئے تو آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا, کس کس طرح کی باتیں کی گئیں. تو سب سے اہم چیز یہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ قانون کبھی بھی پاپولرٹی کا تابع نہیں ہونا چاہیے. قانون تابع ہونا چاہیے آپ کو اپنی رٹ کو سسٹین رکھنے کا, اور آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنی رٹ کو سسٹین رکھیں بجائے اس کے کہ آپ پاپولرٹی کے کانٹیسٹ میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. ویسے بڑا اچھا مشورہ دیا ہے نقوی صاحب نے, چوہی صاحب. لیکن چوہی صاحب, میں آپ کا کامنٹ لینے سے پہلے عارف علوی صاحب نے بھی بات کی, آپ کے دوست ہیں. میں نے سوچا پہلے ان کی بات آپ کو سنا دوں, آپ ان کی جو رمزیں ہیں وہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی نبض کے اوپر آپ کا ہاتھ مجھے پتا ہے کہ کافی گہرا ہوتا ہے. سنیں وہ کیا فرما رہے ہیں. بات چیت ہی حل ہے مسائل کا. معیشت کو استحکام دینے کے لیے عمران خان جو اتنا بڑا مینڈیٹ لے کر اسیری میں ہے, اس پارٹی کا مینڈیٹ بھی ریسٹور ہو, اس کی بات بھی سنی جائے. میری کوششیں مسلسل اس بات پر رہیں گی کہ اس کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے. اچھا بچے صاحب, آپ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ تسی صدر پاکستان سو اوتھوں تواڈے کو کوئی بنیا کو نہیں سی, تے ہن تسی کی کر لو دے. مطلب وہ پنجابی کہندے نے کہ ہن تسی کی اکھاڑ لو دے. تے مطلب کوئی ہے ان کے پاس کچھ آرگومنٹ کچھ کرنے کو؟ ان کے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ہے, اندر سے کوئی ان کو مینڈیٹ ملا ہے؟ نہیں, ان کے پاس مینڈیٹ ہے خان صاحب کا کہ جو بھی بات چیت ہے وہ ڈاکٹر عارف علوی کریں گے. یہ پہلے سے بھی ہے, جب وہ صدر کی کرسی پر تھے اس وقت بھی انہیں کو مینڈیٹ دیا تھا. اور کل یہاں کافی اپنا صحافی ہیں, حبیب اکرم صاحب اور مجیب الرحمان شامی اور باقی دوست تھے بڑے بڑے. آپ بھی تھے؟ تو اور میں بھی تھا. اور یہ مقبول جان, میں تو بڑا نہیں ہے, میں تو ادنا صحافی ہوں. تو وہاں کافی تفصیل سے 1.5-2 گھنٹے عارف علوی صاحب نے گفتگو کی ہے. تو خادم ہی تھا جس نے کہا جی بات چیت آپ کی کہاں چل سکتی ہے. ان کا خیال ہے یو آر ولن آف دی سین, یو آر دی پرابلم,